بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کو اپنے سلسلے آداب زندگی میں مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں ہم زندگی گزارنے کے بے شمار جو ہمارے معمولات ہیں ان سے متعلق اسلامی آداب اور اطوار کو بیان کیا کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے جو معمولات ہیں، شب و روز ہیں، اور انسان کو پیش آنے والے مختلف ایسے معاملات ہیں جن سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، آخر ان پر عمل پیرا ہونے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ خواہ وہ سونا جاگنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو یا دیگر معمولات ہوں، اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور آپ کے فرامین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی ابتدا کی جائے، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج کے سلسلے میں سماعت کریں گے سفر کے آداب۔ یقیناً عام طور پر انسان کو سفر درپیش ہو ہی جاتا ہے، خواہ وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، کسب معاش کے حوالے سے ہو، علم دین سیکھنے کے حوالے سے ہو، دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کے حوالے سے ہو، کوئی ہنر سیکھنے کے حوالے سے ہو، کسی سے ملاقات کے حوالے سے ہو، انسان کو عام طور پر سفر درپیش رہتا ہے۔ شرعی سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کے آداب کیا ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اس حوالے سے کیا تھے؟ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سفر فرمایا کرتے تھے۔ آپ سفر کس دن کرنا پسند کرتے تھے؟ آئیے حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں پنجشنبہ یعنی جمعرات کو روانہ ہوئے، اور جمعرات کے دن روانہ ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر فرماتے تو آپ جمعرات کے دن کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپشن ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے، تو ضرور جمعرات کا دن اختیار کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ کار آپ نے سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر اختیار کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ضرور اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے معمولات ہیں، اور آپ کی مبارک زندگی میں
ہمارے لیے بہت بہترین رہنمائی ہے کہ سفر کے حوالے سے ہم نے کن آداب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ تو سماعت فرمایا کہ جمعرات کے دن سفر اختیار کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ کس وقت سفر اختیار کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہے، صبح سفر اختیار کریں، دوپہر میں کریں، رات میں سفر اختیار کریں، کس وقت میں سفر اختیار کیا جائے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس رہنمائی کیا ہے، سماعت کیجئے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سریہ یا لشکر کو روانہ فرماتے تو صبح کے وقت میں بھیجا کرتے تھے۔ اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک تاجر تھے، یہ اپنی تجارت کا مال صبح کے وقت میں بھیجتے تو یہ صاحب ثروت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی، ان کا مال بھی زیادہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا جس حوالے سے موجود ہے، اسی لیے اگر ہو سکے تو صبح کا وقت اختیار کیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کو بھی اپنے سفر کے حصے میں شامل کرو، کیونکہ رات کے وقت سفر جلدی طے ہو جاتا ہے اور زمین لپیٹ دی جاتی ہے، تو لہٰذا صبح کے وقت میں سفر اختیار کیا جائے، اور اگر ممکن ہو سکے تو رات کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل کر لیا جائے، تاکہ اس حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے اور ہمارا جو سفر ہے وہ بآسانی پورا ہو سکے۔ تو لہٰذا اگر ممکن ہو تو یہ بھی کر لینا چاہیے کہ صبح کے وقت میں سفر کو اختیار کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سفر جب اختیار کریں تو ایک بندہ سفر کرے، دو مل کر کریں، تین یا زیادہ افراد مل کر سفر اختیار کریں، آخر ہمارا دین کس بات کو پسند کرتا ہے؟ یہاں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام، یقین کریں، ہمیں کوئی بھی حکم ایسا کبھی بھی نہیں دیتا جس میں آپ کا ذاتی نقصان ہوتا ہو، جس میں آپ کی ذات کا کوئی نقصان ہوتا ہو۔ دین اسلام ہمیں ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیتا۔ دین اسلام کے احکامات میں، اس کی تعلیمات میں الحمدللہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہماری بہتری اور ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ترجیح ان کاموں کو دیں، اس طریقے کو دیں، ان آداب کو دیں جسے ہمارا دین پسند کرتا ہے، جسے ہمارا اسلام پسند کرتا ہے، جسے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ جب سفر اختیار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے فرمان کیا ہے، سماعت کیجئے۔ چنانچہ بخاری شریف کے حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی کی خرابیوں کو جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر دوسرے لوگ جانتے ہوتے تو کوئی سوار رات میں تنہا نہ جاتا۔ تنہا سفر اختیار کرنا پسند نہیں کیا گیا اسے۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہے، اگر ہو سکتا ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو کچھ لوگ مل کر سفر کریں۔ اکیلے وہ بھی بالخصوص رات میں سفر اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور مزید سماعت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب سفر میں 3 آدمی ہو، یعنی کم سے کم 3 آدمی ہو، تو ایک کو امیر یعنی اپنا
نگران مقرر کر لیں۔ جب 3 آدمی سفر کریں تو ایک کو نگران بنا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کھانے پینے کے معمولات میں، دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، اور تینوں افراد زیادہ محنت کریں، پریشان بھی ہوں، کام بھی درست طریقے سے نہ ہو سکے، اس کے مقابلے میں ایک کو نگران مقرر کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم نے تمہاری اطاعت کرنی ہے، جو تم کہو گے ہم وہ کریں گے، جہاں تم کھلاؤ گے وہاں ہم کھائیں گے، جب کھانا کھلاؤ گے ہم کھانا کھا لیں گے، جب آرام کا کہو گے ہم آرام کر لیں گے۔ یعنی اطاعت مکمل کرنی ہے اس کی، اسے اپنا نگران بنا لینا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کی بہت ساری ضروریات، آپ کے بہت سارے معاملات وہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ سب کو پریشان ہونے کی بجائے ایک آپ کی ضروریات کا احساس کرے گا، آپ اس کی اطاعت کریں گے، آپ کا سفر بہت اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان کے مطابق اپنے سفر کو اختیار کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں جب انسان سفر پر جاتا ہے تو بہت سارے معمولات زندگی، بہت ساری انسان کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، بہت سارے معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تکلیف آ جاتی ہے سفر میں، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سفر میں۔ پھر فرمایا سونا اور کھانا پینا سب روک دیتا ہے، لہذا جب کام پورا کر لے جلدی گھر کی طرف واپس آ جائے۔ بلا وجہ سفر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ طول دینے سے انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا جب اپنا کام مکمل کر لیں، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جلدی سے لوٹ کر گھر واپس آ جائیں۔ جب گھر واپس آئیں، اب کیا کرنا ہے؟ گھر واپس آنے سے پہلے کن آداب کا خیال رکھنا ہے؟ حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے؟ سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سفر سے کوئی واپس آئے، اس بات کو بڑے غور سے سننا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اپنے گھر والوں کی دلجوئی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ سفر پر روانہ ہو گئے، آپ نے 5 دن کا، 10 دن کا، 1 ماہ کا سفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مدنی قافلے میں سفر کر گئے، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آئے ہیں، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آئے ہیں، یا کسی دنیاوی مقصد کے تحت سفر اختیار کیا اور واپس آ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجئے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ یعنی کہ گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گھر والوں کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا جو فرد ہے یہ سفر پر گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے فلاں جگہ پر کوئی چیز ملی ہوگی جو ہم گھر والوں کے لیے لے کر آئے گا۔ ایک انسان کو آس ہوتی ہے، ایک انسان کے دل میں بسا اوقات تمنا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے سفر سے واپس آنے والا شخص کوئی تحفہ لے کر آ جائے اور گھر والوں کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ کوشش کریں جب بھی سفر سے واپس آئیں کچھ نہ کچھ بہت قیمتی تحفہ لانے کا یہاں پر نہیں کہا جا رہا، بلکہ آپ کو سمجھا دیا گیا کہ اگر جھولی میں پتھر بھی لے کر آ سکتے ہو تو پتھر بھی لے آؤ، لیکن گھر والوں کے لیے کچھ لے کر آؤ تاکہ انہیں لگے
کہ ہمارے گھر کا فرد ہمارے لیے کچھ لے کر آیا. تو تحفہ لانے کی عادت بنائیں گھر والوں کے لیے، بالخصوص اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے کچھ لے کر آئیں، کیونکہ ان کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے جلدی راضی ہو جایا کرتے ہیں. تو ہو سکے تو ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی چیزیں لے کر آئیں جو شرعاً ممنوع نہ ہوں، لیکن بچے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں، گھر والوں کو دیکھ کر اسے خوشی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی ضرور ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ سفر اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں باہر، کوشش کریں اپنے والدین سے دعائیں لیں، اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومیں، ان سے دعائیں لے کر باہر نکلیں. جب اپنی سواری پر سوار ہوں تو سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی پڑھ لیجئے. اس دعا کی برکت یہ ہوگی، ایک تو سنت کی ادائیگی الحمدللہ ہے، اور وہ جو سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ جو دعا ہے الحمدللہ یہ قرآنی دعا ہے. قرآن کریم کے اندر اس دعا کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو دعا ہے قرآنی دعا ہے، کوشش کریں اس دعا کو پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی جو سواری ہے وہ تمام حادثات سے محفوظ رہے گی. تکالیف اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی سواری کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. تو کوشش فرمایا کریں کہ جب سواری پر سوار ہوں تو سواری کی دعا پڑھ لیں، اور جب جب اتریں پھر سواری پر سوار ہوں پھر پڑھ لیں، پھر دوبارہ جب بھی اترنا ہو پھر دوبارہ چڑھیں پھر دوبارہ پڑھ لیں. تو اپنا یہ معمول بنا لیں کہ سواری پر جب بھی سوار ہوں گے سواری کی دعا پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پورے سفر میں آپ کو نصیب ہوں گی. تو کوشش یہ فرمائیں کہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد جب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو کوشش یہ فرمائیں کہ اپنے پاس کوئی تسبیح رکھ دیں، دانوں والی تسبیح رکھ لیں. آج کل ڈیجیٹل تسبیحیں بھی آتی ہیں جو جسے کاؤنٹر بھی کہتے ہیں، الیکٹرانک تسبیح بھی کہا جاتا ہے، وہ والی تسبیح رکھ لیں. یہ تسبیح جو ہے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی. تسبیح فوراً اپنے جیب سے نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ کہیں بیکار نہ ہو جائے، ہمارا یہ جو سفر ہے یہ غفلت میں نہ کٹ جائے، ہمارا یہ جو سفر ہے فضولیات میں ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارا یہ سفر طے ہونا چاہیے. کیونکہ سفر کے بارے میں انسان کو کچھ نہیں پتا کہ سفر سے اسے واپسی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سفر سے اسے واپس جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ گھروں سے سفر اختیار کر جاتے ہیں لیکن انہیں واپس زندہ گھر پر آنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نصیب میں جتنا وقت لکھا تھا، جتنی زندگی موجود تھی، وہ گزار چکا تھا. تو لہٰذا اسے پھر اس کے بعد دوبارہ مہلت نصیب نہیں ہوتی. مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرمائیں اللہ کا ذکر کر کے سواری پر سوار ہوں، اپنے سفر کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، درود پاک پڑھتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اس طرح سے اپنے سفر کو طے کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ انسان مسافر کب کہلاتا ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ مسافر کسے کہتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر سے آفس جا رہے ہیں تو کیا آپ مسافر کہلائیں گے؟ اگر آپ کالج یا یونیورسٹی جا رہے ہیں تو کیا آپ مسافر کہلائیں گے؟ اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا آپ مسافر کہلائیں گے؟ اگر آپ بس میں، موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں تو کیا مسافر کہلائیں گے؟ اس حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ 92 کلومیٹر تک جانے کا ہے، 92 کلومیٹر
یا اس سے آگے جانے کا ہے تو اس صورت میں وہ شخص شرعن مسافر کہلاتا ہے. لیکن اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے تو اس صورت میں یہ شخص شرعی مسافر نہیں کہلائے گا، بلکہ ٹھیک ہے عرفی لحاظ سے اسے سفر کرنے والا کہا جائے، لیکن شرعن مسافر وہی کہلاتا ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے آگے کا سفر جس نے اختیار کرنا ہوتا ہے، وہی شخص شرعی مسافر بھی کہلاتا ہے. اور جو شرعی مسافر کے نماز کے احکام ہیں وہی اس کے اوپر لاگو بھی ہوتے ہیں، یعنی نمازوں کو قصر کر کے پڑھنا، ظہر ہے اس کے 4 فرض کو 2 کر کے پڑھنا، عشر ہے اس کے 4 فرض کو 2 کر کے پڑھنا، اور عشاء ہے اس کے بھی 4 فرض رکعتوں کو 2 کر کے پڑھنا، یہ قصر کرنا کہلاتا ہے. اور شرعی مسافر کے لیے قصر کرنا ضروری ہے جبکہ دیگر ساری شرائط بھی پائی جاتی ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ 92 کلومیٹر کا سفر اختیار کرنے والا شخص جو ہے وہ شرعن مسافر کہلاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سفر پر جا رہے ہیں اپنے نماز کے اوقات کو دیکھ لیں کہ بیچ میں کوئی نماز دوران سفر تو نہیں آ رہی، کوشش کریں کہ نہ آئے. لیکن اگر دوران سفر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اب آپ نے اپنی نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے. طہارت، وضو، ان تمام معمولات کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اپنی تیاری پہلے سے مکمل رکھنی ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سفر پر گئے، جو معمول کی نمازیں تھیں جو معمول میں ادا کیا کرتے تھے سفر میں وہ بھی قضا ہو گئیں، چھوٹ گئیں، جماعت چھوٹ گئی. کوشش فرمائے جتنا ممکن ہو سکے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر نماز قضا کر دیں گے سفر کے دوران بھی اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے. لہٰذا نمازوں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو سفر سے واپس آتے ہوئے آپ کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً وہی ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا. آئیے اس حوالے سے حدیث پاک ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، سماعت کیجیے. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے دن میں چاشت کے وقت تشریف لاتے، تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے لیے مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے. تو سب سے پہلے مسجد میں آنا اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اسی لیے اگر پاسبلٹی ہے، اگر ممکن ہے، تو جب سفر سے واپس آتے ہیں تو قریب ہی آپ جہاں نماز ادا کرتے ہوں وہیں پر جا کر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اس کی برکتیں عطا کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ سماعت کیا سفر کے آداب سے متعلق. آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا